اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دی گورنر پاکستان، اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان آج دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر عورت مارچ کے حوالے سے یہ ڈیبیٹ ایک چل رہی ہے، تو اس میں حقائق کو اور ایک چیپسٹ آئیڈیالوجی کو، ایک مینٹیلٹی کو آپس میں مکس کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی جو نا، یہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے 5th جنریشن وار کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے، پارٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے ایک تشخص کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی موضوع پر ایک مدلل اور سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی جناب سید آصف علی حمدانی، گروپ چیف آف عوام انٹرنیشنل نیوز، سر سے ایک گفتگو کرتے ہیں اور اس حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا ہمیں۔ سر، عوام پریشان ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ گھروں کے اندر، فیملی سسٹم کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ایک تباہی کی طرف یہ جا رہی ہے یہ بحث۔ یہ سر، یہ آخر حقائق کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام سے پہلے ذرا ہسٹری تاریخ دیکھیں تو اس میں خواتین کے ساتھ جو ظلم، جو ناانصافیاں، جو اندھیر نگری تھی، اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملی۔ یہ اسلام ہی ہے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلی دفعہ خواتین کے حقوق کی بات۔ اور اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے جو دین فطرت ہے، جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ اس سے پہلے تو رشتوں کی پہچان نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ماں، بیٹی، بہن، بھانجی، ان رشتوں کی کوئی شناخت نہیں تھی اسلام سے پہلے۔ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو دور جاہلیت تھا، جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو عرب ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بدقسمتی ہے پاکستان کی، کہ جب ہمیں ابھی بہت سارے ہم ایشوز کے اندر اس وقت پھنسے ہوئی ہیں، ہمیں معاشی میدان میں، ہمیں سرحدی میدان میں بہت سارے ابھی پرابلمز ہیں، ہمارے سماجی مسائل بہت سارے ہیں۔ تو یہ چند ایک 36 خواتین ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں، اور وہ فارن فنڈنگ پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو اسلامک کلچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہ ایک نیا ڈرامہ رچا۔ خواتین کو آزادی جتنی ہمارے پاکستان کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے سر! یہاں دیکھیں، ہماری خواتین بڑی تعداد میں، آپ بازاروں میں جائیں تو آپ کو خواتین کی 70% تعداد خواتین کی ملے گی، اور وہ سب سے زیادہ جو اکنومیکلی جن کو سپورٹ کیا جاتا ہے وہ خواتین ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ پاکستان میں خواتین کو آزادی نہیں ہے، یا جناب نعوذ باللہ من ذالک میرا جسم میری مرضی، یہ تو میں کہتا ہوں دور جاہلیت سے بھی بدتر یہ جملے ہیں۔ اور یہ جو خواتین یہ بکواس کر رہی ہیں، وہ تو یہاں ان کو تو اسلامی معاشرے میں میں کہتا ہوں شوٹ دیم، ان کو تو یہاں کسی صورت میں برداشت نہ کیا جائے۔ یہ کون ہوتی ہیں کہ عورتوں کے جسموں کے اوپر یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، اسلام نے ایک پردہ دیا ہے عورت کو اس کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کو باقاعدہ اس کی عزت نفس بحال کیا ہے، اس کو حق وراثت میں سے حق دیا ہے، اس کو مختلف سیکٹرز کے اندر مرد کے برابر کرا دیا گیا کہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کر سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہاں بہت ساری خواتین کام بھی کر رہی ہیں، ہر محاذ پہ کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ابھی آرمی میں دیکھیں، بہت بڑی خواتین کی تعداد آرمی میں آ گئی ہے، پولیس میں آ گئی ہے، باقی ڈپارٹمنٹوں میں آ رہی ہے۔ اگر یہاں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے تو یہ تو کسی شعبے میں نہ ہوتے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے۔ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کوئی جو اسلامک رولز ہیں یا اسلامک جو سنہری اصول ہیں، ان کا ان عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کی تحریک کا کوئی تعلق ہے۔ یہ تحریک کوئی خواتین کے حقوق کے لیے نہیں چلا رہی ہیں، یہ تو اپنے ڈالر کمانے کے لیے چلا رہی ہیں، ان کی پیڈ ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہ مختلف میڈیا کے اوپر آ کے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے یہ ویسے بھی روحانی طور پہ اور کچھ اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ہمارا یہ سوشل میڈیا نے ان کی تباہی مچا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ کے ہوں یا چاہے پرائیویٹ، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اسپیشلی اہتمام ہونا چاہیے، اور نوجوان نسل کو روشناس کرایا جائے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم دنیا کے سب سے خوبصورت ترین اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر اگر کچھ شیطان لوگ آ گئے ہیں، دیکھو شیطان نے تو روز ازل سے لے کر روز قیامت تک رہنا ہے،
اس کو آپ نہ باندھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے، جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ جو دوزخ کا کنسیپٹ بنایا گیا یا جو دوزخ بنائی گئی ہے وہ شیطان اور اس کے حواریوں کے لیے بنائی گئی ہے نا. تو اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے آپ کو، ٹھیک ہے. اب ہمارے جو جذبات ہیں یا ہماری جو نوجوان نسل کے سمجھ لو کہ آئیڈیالوجی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے یہ باہر سے بڑی بڑی این جی اوز انہوں نے بنائی ہیں. میرا کوئی 4-5 سال پہلے ایک انٹریکشن ہوئی اسلام آباد میں، ایک این جی او خاتون وہ بھی چلا رہی ہے، شی از پختون. میں اس کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ ذرا اچھا نہیں لگتا کسی کی وہ کرنا. میری جب اس سے ایک میٹنگ ہوئی ایز اے میڈیا مین، میں نے پوچھا کہ آپ کی این جی او کیا کرتی ہے، تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ میری این جی او ایک جگہ سے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے فارن کنٹریز. میری این جی او کا کام ہے فاٹا قبائلی علاقوں کے اندر جو برقع پہنتی ہیں خواتین ان کا برقع اتروانا. تو اس کے لیے مجھے بڑی ہیوی قسم کی فنڈنگ ملی ہے، اور وہاں پہ بہت سارے جو ہیں میرے ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی گرومنگ کر رہے ہیں. گھروں کے اندر جا کے خواتین گرومنگ کر رہی ہیں کہ یہ ٹوپی والا جو برقع ہے یا جو فاٹا کے اندر سخت قسم کے جو پردے کا ہے، یہ کہیں پہ بھی اسلام میں نہیں لکھا گیا ہے. اس کو اتار کے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے کہ اس کو اتار کے سکاف میں لے آؤ، ان کا چہرہ ننگا کراؤ، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ میری انٹرنیشنل سمجھ لو کہ ڈونرز اسی پہ مجھے ڈونیشن دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہ بڑے عرصے سے لگی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کیوں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ انسان خود بخود اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کو زبردستی نہ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے یار کس قسم کی خواتین کو آپ بازاری خواتین کو آپ بٹھا کے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ ان چینلز والوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس قسم کی ڈیبیٹ کروا رہے ہیں. یار اسلام میں عورت کے جب سارا مقام قرآن پاک کی پوری سورہ مریم اتاری گئی ہے، قرآن پاک میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے رہنمائی لینے کے بجائے یہ عورتیں کون ہوتی ہیں ہماری رہنمائی کرنے والی یا ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی کرنے والی؟ میرے تو ان تمام جتنے بھی نوجوان نسل ہے یا جتنی بھی قوم ہے میری اس سے یہ التجا ہے کہ وہ سورہ مریم پڑھیں. وہ قرآن پاک کی اور ایسی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر عورت کے حقوق کے بارے میں واضح طور پہ بتایا گیا. تو ہمارے پاس تو ایک سمجھ لو کہ رشد و ہدایت کی کتاب موجود ہے. ہمیں کسی خاتون کے کلچر بتائے ہوئے کلچر پہ چلنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ہمیں کسی خاتون کے ریمارکس کے اوپر اپنا سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن پاک کھولیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے رہنمائی لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی این جی او کی خاتون سے رہنمائی لیں یا کسی اینکر سے رہنمائی لیں. ہماری رہنما کتاب موجود ہے اور تا قیامت رہے گی، اور اس سے جو کچھ ملتا ہے اصل حقیقت ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. باقی سب کچھ ختم ہونے والا ہے. یہ میراتھن ریس ہوئی، مجھے بتائیں پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں میراتھن ریس کرائی گئی، وہ بھی ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا. اس وقت بھی میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ غلط ہے. اسلام ایک خود اعتدال پسند مذہب ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہر چیز واضح ہے. یہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ دوڑانا یہ کہیں کی بھی سمجھ لو کہ نہ کلچر ہے اور اسلامک کلچر کے بالکل منافی ہے. اور آج وہ دیکھیں کہ وہ حرکت دوبارہ نہیں ہو سکی کیونکہ الحمدللہ ہمارا پاکستان کے اندر اسلامی معاشرہ پنپ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیں ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا پاکستان بننے والا ہے. وہاں پہ یہ دیکھو نا یہ خواتین کدھر مری ہوئی ہیں، یہ جو ابھی جسم کے اوپر بات کرتی ہیں 8 مارچ کی بات کرتی ہیں، تو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں نا. یہ تیار کریں نا جہادی خواتین تیار کریں. ادھر سر عام ان عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، ادھر سر عام عورتوں کی عزتیں کشمیر کے اندر لوٹی جا رہی ہیں، دلی کے اندر لوٹی جا رہی ہیں، پورے انڈیا کے اندر لوٹی جا رہی ہیں. تو وہاں جائیں نا، جہاد کریں نا، پتہ چلے کہ ان کا جسم کتنا اس میں طاقت ہے اور وہ کتنا اپنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے. مردوں کی جگہ جا کے جہاد کریں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ان بالکل کسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی خواتین کو شٹ اپ کال کریں اور ان کو کبھی بھی اپنے پروگراموں میں نہ بٹھائیں، ٹھیک ہے. اور ان کے کبھی بھی ایجنڈے کو پروموٹ نہ کیا جائے. یہ بھی ظلم ہے کہ ہمارا میڈیا بڑے ہب جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ سر ایک اور سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر فزیکلی ان کی نمبر دیکھے جائیں ان عورتوں کے جو مارچ نکالیں گی تو چند سو بھی نہیں ہوگی، چند سو بھی ان کی تعداد نہیں ہوگی. لیکن یہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے تھرو اس ٹائم اتنا بڑا یوں سمجھ لے کہ نفسیاتی طور پہ پوری قوم کو انہوں نے اپنے حصار میں جکڑ لیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہماری عوام ان چند سو جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے تو ان کے یوں سمجھ لو کہ حصار میں آ چکے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے یہ فتنہ؟ بالکل یہ 5th
جنریشن وار کا ایک حصہ ہے، اور میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے اسلامک کلچر کو یہ تباہ کرنے کے لیے فارن فنڈنگ پہ سارا کام ہو رہا ہے. اس کی گورنمنٹ آف پاکستان، میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں. یہ خواتین کون ہیں، ان کے بیہائنڈ دا سین ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، یہ تحریک چلانے کا ان کا مقصد کیا ہے. اس کے اوپر ایک باقاعدہ اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن مقرر کیا جائے اور ان خواتین کو بلایا جائے. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کو 1 منٹ میں لا اینڈ فورسز ایجنسیز جو ہیں وہ پکڑ کے لے جاتی ہیں کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو. یہ تم چاہے وہ تحریک لبیک کا سمجھ لو کہ مارچ ہو یا کوئی مولانا فضل الرحمان کا مارچ ہو، اگر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو عورتوں کے مارچ کے اوپر بات کیوں نہیں ہو سکتی. ہماری ریاست جو ہے یہاں پہ ہر ایک کو حق ہے کہ اگر کوئی جائز چیز ہے تو اس کے ایک طریقے سے اس کا کیا جائے. جہاں ایجیٹیشن ہوتی ہے، جہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہاں تو لا اینڈ فورسز کی ایجنسیوں کو بالکل ایکشن میں آنا چاہیے. لیکن یہ اس قسم کی جو خواتین خصوصی طور پہ ایجنڈا لے کر آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بڑی گہری نظر ہونی چاہیے. اور ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بہت ساری جماعت اسلامی کی خواتین ہیں، لڑکے ہیں اور جماعتوں کے ہیں، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ اب کھل کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہے. یہ سب ضلالت، تباہی، بربادی کا یہ جو خواتین نعرے ماری ہیں، یہ ٹوٹل خواتین کی تباہی اور بربادی کا سامان اکٹھا کر کے دے رہی ہیں. بلکہ ہم اپنے چینل سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے ان خواتین کو جو، کیونکہ خواتین اس ریلی کے لیے نکلیں گی اور وہ ایک مطلب حقوق اسلام نے دے دیے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ شرک انگیز ایک فتنے کو کے مینٹیلٹی کو لے کے جو اس مارچ میں نکلیں گی، تو ہماری وہ خواتین جو اسلام پسند ہیں، جو اخلاقیات پسند ہیں، ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں، ان کی 99% بلکہ 99.9% آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی تو تعداد گنتی پر ہے، ان کے فنگر ٹپس کے اوپر آپ گن سکتے ہیں. تو ان کے اگینسٹ بھی وہ فزیکلی نکلیں. ہم اپنے چینل سے بھی ریکویسٹ کے تھرو بھی ریکویسٹ کریں گے اپنی ماؤں بہنوں کو کہ وہ ان کے کنڈم میں وہ بھی ایک ریلی نکالیں جس کے اوپر جو نا حیادار کہہ لیں کہ سلوگنز ہوں، اخلاقیات کے سلوگنز ہوں. جس طریقے سے یہ بد اخلاقی کے سلوگنز لے کے نکلتی ہیں، آپ اخلاقیات کے سلوگنز لے کے نکلیں. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا جو ہماری مائیں بہنیں استعمال کرتی ہیں وہ ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کریں. ہمارے معاشرے کے اندر سر ڈرائیور مائیں بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بے شمار جو ٹیکسی چلاتی ہیں، بے شمار جو ٹرک چلاتی ہیں، باہر سبزی بیچتی ہیں، فروٹ بیچتی ہیں. ایون کہ اسلام آباد میں جیسے شہر میں کتنی جگہوں کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ وہ فروٹ بیچ رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، اور باقاعدہ حیادار طریقے سے بیچ رہی ہیں، اور لوگ اس کو ہمارے کوئی ان کو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان ایک آزاد، عورت تو آزاد ہے یہاں پہ، اور لیکن حیا کے دائرے، نظریہ پاکستان جو تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں آزادی کے ساتھ گزاریں گے. اور وہ یہاں مذہبی آزادی پاکستان کے اندر جتنی ہے اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر نہ ہوتی تو یہ اس قسم کی خواتین کیسے جنم لیتی؟ صحیح بات ہے سر. ٹھیک ہے، یہ اس آزادی کا الٹ استعمال کر رہی ہیں، اور یہ پیڈ ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ پیڈ ہیں. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ان کا ایجنڈا نہ خواتین کے حقوق ہے، نہ خواتین کی فلاح و بہبود ہے، نہ ہی کوئی خواتین کا تحفظ ہے، بلکہ یہ خواتین کو فحاشی عریانیت میں لے جا کر کچھ اپنے جو ہے وہ مقاصد، فائنینشلی مقاصد ہیں ان کے، وہ پورا کرنا چاہ رہی ہیں. اور میں نوجوان جتنی بھی خواتین ہیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا ایندھن نہ بنیں. ان کا آخرت بھی خراب ہے، ان کی دنیا بھی خراب ہے. بالکل ایسی بھٹکی ہوئی شیطانی طاقتوں کا یہ حصہ ہے. تو بہرحال ناظرین، ایک شارٹ کلپ کے اندر ہم نے اپنا ایک مدلل گفتگو، زیادہ لمبی تفصیل تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ کم وقت میں ایک جامع گفتگو کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. امید ہے ہماری باتیں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی. اور یہ 5th جنریشن وار کا یہ حصہ ہے، اس کے اندر بالکل بھی ہماری نئی جنریشن نہ پڑے، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جو اس کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں، ان کو بالکل کوئٹ کریں، ان کو کنڈم کریں. تو باقی اللہ پاک ہمیں اس طریقے سے جو نا جتنے بھی شیطانی وار ہیں ان سب سے جو نا بچنے کی توفیق دے، اور عقل و شعور اور فہم دے اور حیات دے. تو باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں. شکریہ.